پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیلنجز 2013 میں بھی جب وہ آئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے تھے اور آپ نے دیکھا دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوا، معیشت بھی بہتر ہوئی اور جمہوریت بھی مضبوط ہوئی اور ملک آگے بڑھا۔ سازشی ٹولے 2014 سے شروع ہوئے جو آج تک یہاں موجود ہے، جو چاہتے ہیں پاکستان سری لنکا بن جائے، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، مگر پاکستان کی عوام، یہ ملک ہوگا ہم سب ہوں گے، ہماری سیاست بھی ہوگی، تو پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا اگلا وزیر اعظم کون ہے، تو عوام اپنا حق رائے ادا کرے گی اور وہ ہمیں امید ہے جو 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کا جو استقبال ہوا ہے، پورے پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے اور انہوں نے یہ آ کر کہا ہے کہ میں کس طرح ملک کو آگے لے جاؤں گا، کیونکہ ایک ہی مسیح ہے جو اس بحران سے ملک کو نکال سکتا ہے، اس کا نام ہے نواز شریف۔ آپ کہتے ہیں کہ جو عوام ہے اس کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن اس وقت تک عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ایک طرف کاغذات چھینے جا رہے ہیں، جو کارکنان ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، کیا اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ سمجھتے ہیں؟ ہم ہر سیاسی جماعت کے حق میں کہ تمام جماعتوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، مگر ہم 9 مئی والے کے حق میں نہیں ہیں۔ جو دہشت گرد ہیں، جو اس ملک کو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ قانون کا سامنا کریں، اگر بے قصور ہے تو ان کو آزاد کیا جائے، اگر جو ان میں ملوث ہے ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ ملک پاکستان ہماری ترجیح ہے۔ سر، نون لیگ کو سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ میسر آ رہا ہے؟ بالکل نہیں ہے وہاں پہ، مگر ہم مایوس نہیں ہیں۔ سندھ میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، میں آپ کو اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم سندھ حکومت بنائیں گے، اس پوزیشن میں نہیں ہے، مگر مسلم لیگ نون اس وقت آپ کو اس الیکشن میں سندھ اسمبلی میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی پی ایم ایل این کی نمائندگی ہوگی اور ہم نے جو اتحاد کر رہے ہیں، ہم جو پیپلز پارٹی مخالفین ہیں، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، اگر ہمیں کامیابی ہوئی پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، تو سندھ کی عوام نے اگر ووٹ دیا، کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم حکومت اتحادی حکومت بنائیں گے۔ سر، ایم کیو ایم کس حد تک بات چل رہی ہے، کیا رک چکی ہے؟ کیونکہ خالد مقبول صدیقی کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم اتحاد کا سوچ رہے ہیں وفاق کی سطح پر۔ بالکل اتحاد کی باتیں چل رہی ہے، ہم نے بھی حلقوں میں کراچی سے لے کر کشمور تک اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، تمام جماعتوں نے کھڑے کیے ہیں، تو آنے والے دنوں میں جب یہ 7 سال سے پہلے جو مرحلہ مکمل ہونا ہے اس میں اتحاد اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ، وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آئیں گی۔ سر، کے پی کے میں جو امن و امان کی صورتحال رہی اور وہاں پر 10 سال ایک دوسری پارٹی کی حکومت تھی، تو وہاں پر نون لیگ کو کیا مشکلات ہوں گی؟ دیکھیں، دہشت گردی جو ہوتی ہے اس میں جو معصوم ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، وہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی ٹارگیٹ ہوتی ہے، مگر اس کا خاتمہ کون کرے گا؟ اس کا خاتمہ پہلے بھی نواز شریف نے کیا ہے دہشت گردی کا، تو عوام ہمیں موقع دے گی تو ہم امن امان بھی کریں گے، جیسے ضرب عضب کیا، رد الفساد کیا۔ ان دہشت گردوں کو ہم پاکستان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ سر، آخری سوال آپ سے پوچھیں گے، پریس کلب کے سامنے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ